الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ہماری موجودہ زندگی اس میں عکس اور الٹ نظر آتی ہے. ہماری شریعت کچھ کہتی ہے اور ہم مسلمان کچھ کر رہے ہیں. ایک شور سا مچا ہوا ہے، نیا سال مبارک، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے. میں نے سوچا کہ کوئی قرآن کی آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یا تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل یا محدثین عظام اور فقہاء کرام کا کوئی قول مل جائے کہ جس میں نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہو، ایک دوسرے کو دیتے ہوں. ہمارا کتنا وقت اس پہ خرچ ہوا. تو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ سال پورا ہو اور آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھی نہیں، ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ مبارکباد پیش کریں. ایک حدیث بھی نہیں. محدثین اعظام کی کاوشوں کا اور محنتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کہیں نہیں آیا کہ سال پورا ہو گیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو کہا ہو سال پورا ہو گیا تمہیں مبارک ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سال پورا ہو اور کیا کہیں جی آپ کو مبارک، نیا سال مبارک ہو. مجھے کوئی قول نہیں ملا، نہ فقہا کا یہ عمل ہے، نہ محدثین کا، نہ صحابہ کا. یہ طرز عمل ہمارا کیا شریعت کے مطابق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آیا نئے سال پر مبارکباد پیش کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلو فرض نہ ہوتا، واجب نہ ہوتا، کہیں مستحب ہی ہوتا کہ مستحب ہے، درجہ مباح میں بھی ذکر کر جاتے. اہل علم، کبار علماء کرام، یہ پرانے زمانے میں صدیوں میں ہمیں اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی ہمیں. اب مجھے ذرا کہنے دیجئے، یہ اوٹ پٹانگ کام اس دور کی ایجاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سال آپ نے شروع ہوا اور مبارکبادیں آپ نے بھیجی ہیں یا مبارکبادیں آپ نے وصول کی ہیں، جنوری سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے یا ہمارا سال کسی اور مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال
محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے۔ وہ نیا سال جنوری، کیونکہ ہم نے اہل کتاب کی تقلید کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اہل کتاب کن کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، جو جشن وہ منائیں گے وہی ہم منائیں گے۔ اتباع ہمارے اوپر لازم تھی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں کوئی رسول بھیجا، وہ اس لیے بھیجا تاکہ میرے پیغمبر کی اتباع کی جائے۔ ہمارے لیے جو اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ کن کو بنایا؟ بہترین نمونہ کن کی زندگی کو بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بنایا۔ اور ہمارے اس عمل کا اس زمانے میں کوئی ذکر مذکور بھی نہیں ہے۔ اس دور کی خامخواہ کی ایجاد ہے۔ ایک کھلونا ہاتھ میں آ گیا، اس کو اب صرف تو کرنا ہے نا، اللہ کا دیا ہوا وقت اس کو ہم نے ضائع تو کرنا ہے نا، دی ہوئی عمر کو اس کو فنا تو کرنا ہے، یہ خزانہ ہم نے ختم تو کرنا ہے، اور فضول میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور میرے اور آپ کے اور کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 چیزوں میں یہ بھی داخل ہے، فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے سے جو وقت تمہارا فارغ ہے، اس فارغ وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ فراغ کا قبل شغل کا، وصحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت میں نیک اعمال آدمی کرتا رہے تو بڑھاپے میں اور بیماری میں اللہ کی طرف سے کیا مہربانی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، جو بندہ صحت میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، ان اعمال میں سے کوئی عمل بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا اجر لکھ لو۔ یہ بیماری کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا، اس کا اجر لکھو اس کا۔ لیکن اگر ہم صحت کے زمانے میں بھی مبارکباد، نیا سال مبارکباد، اوٹ پٹانگ، کیا لکھا جائے گا؟ ہمارا کیا لکھا جائے گا؟ ہمارا یہ لکھا جائے گا کہ موبائل کا ثواب لکھ لو، موبائل چلانے کا ثواب لکھو بھائی۔ فراغ کا قبل شغل کا، وصحت کا قبل سقم کا۔ انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، فرمایا اس کو غنیمت سمجھو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہم صحتا فی ایمان، اے اللہ ایمان کی حالت میں مجھے صحت نصیب فرما۔ اصل ایمان ہے، اس کے بعد صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ حیات کا قبل موت کا، فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، زندگی میں کچھ کر لو۔ وحیات کا قبل موتک، اور فرمایا وغنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے کچھ فراخی عطا فرمائی ہے، اس فراخی میں آپ اچھلے نہیں، آپ گناہوں پہ خرچ نہ کریں، آپ اس میں سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے ابن آدم تو خرچ کر، ابن آدم میرے دیے ہوئے مال میں سے تو خرچ کر، جتنی تیری طاقت ہے اتنا تو خرچ کر۔ اگر تیری طاقت ہے، تیرا دل مطمئن ہے، تیرے پاس 100 روپے ہیں تو 5 روپے تیرا دل مطمئن ہے، تو اس کو خرچ کر دے۔ میرے دیے ہوئے مال میں سے تو فقراء پہ تو خرچ کر دے۔ تو اگلا جملہ تو میرے خیال میں اور تقریر نہ بھی کروں تو کافی ہوگا۔ حدیث کا اگلا جملہ کیا؟ تو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر، میں اپنے خزانوں میں سے تیرے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔ کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں۔ مشکات جلد اول میں حدیث ہے، فرمایا کہ ید اللہ ملعان، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ خالی ہو جاتے، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا اور سخیوں کے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا رات اور دن میری سخاوت جاری ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پھر بھی بھرا ہوا ہے، ید اللہ ملعان، ملعان بھرا ہوا ہے، میں اپنے خزانوں میں سے تیرے اوپر خرچ کرتا رہوں گا. یہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور صدقہ ترمذی شریف کی حدیث ہے تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، فرمایا اس کا ایک فائدہ یہ ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے. مجھ جیسے آپ جیسے لوگ تو ایسے پھینک کے رکھ دے اللہ تعالیٰ ہیں جی. اس کا کرم ہے کہ قدم قدم ہم اٹھاتے ہیں اس کی مہربانی سے، ورنہ تو ہماری آنکھ کام نہ کر سکے، کان کام نہ کر سکے، ہماری زبان چل نہ سکے. نہیں ہے آپ کو اللہ کی طاقت اور قدرت کا علم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کامل قدرت والا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے. جب اللہ کو غصہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آگ جل رہی ہو نا، آپ نے سمجھایا آگ جل رہی ہو، بھڑک رہی ہو، اس کے اوپر پانی آپ ڈالیں گے نا تو وہ بجھ جائے گی. تو فرمایا اللہ کے غصے کو بھی کوئی چیز بجھا سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ چیز بھی بتا دی ہے کہ جو رب کے غصے کو کیا کرے. غصہ ہوتا ہے نا، آپ نہیں کہتے بھئی میرے ابا جی سے بات کرتے ہوئے نا یہ ذرا خیال رکھنا، اگر ان کو غصہ آ جائے نا تو پھر یوں کر لینا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی تھی ایک آدمی نے، ضروری ملاقات تھی. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قریب ایک آدمی تھا حضرت کے، اس سے مشورہ کیا کہ میں کیسے ملاقات کروں، مجھے ڈر لگتا ہے. کس سے؟ سیدنا. مسلمانوں یہ نام ہی ایسے ہیں. میں نے ایک جلسے میں کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا میرے بھائیوں مجھے تو صحابہ کے ناموں میں نور نظر آتا ہے. آج بھی صدیاں بعد ان کا نام لو دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. کن کا نام لیا میں نے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. مجھے ملاقات کرنی ہے، کوئی طریقہ بتائیں، ڈر لگتا ہے. کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا کہ ہاں ڈر تو لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جائیں ملاقات کریں، جب آپ دیکھیں کہ کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں. قرآن مجید کی کوئی آیت فوری طور پر تلاوت کر دینا، حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ علاج تھا حضرت عمر کے غصے کا علاج. قرآن کی کوئی آیت سنتے، ایک مرتبہ حضرت نے ایسی آیت سن لی، کان میں پڑ گئی، جس میں جہنم کا ذکر تھا، جہنم کا، دوزخ کا ذکر تھا. حضرت کو غش آئی، بے ہوش ہو گئے. کئی دنوں کے بعد ہوش آیا. خوف خدا اتنا زیادہ، حالانکہ حضرت عمر کا محل بہترین اعلی محل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا. میں نے کہا اتنا خوبصورت محل، بہترین محل، یہ کس کا ہے؟ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. ہم محل کہتے ہیں آج کی زبان میں، یہ نہ کہہ دوں کیا یہ بنگلہ، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت اتنا زیادہ تھا، میرے دل میں آیا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر کیا حال ہوگا. میں نے کہا میں دیکھتا جاؤں، لیکن فوراً خیال آیا کہ اندر تو عمر کی حوریں ہوں گی اور عمر بڑا غیرت مند ہے پردے کے بارے میں. تو میں نے سوچا کہ کہیں عمر یہی نہ کہہ دیں کہ آپ نے مجھ سے اجازت بھی نہ لی. حضرت عمر رو پڑے جب حضور نے یہ قصہ سنایا. آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، حضور کی وجہ سے ملا. تو غصے کے ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. اصل بات سے بات آگے نکل گئی. اللہ کو غصہ آئے تو کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے وہ چیز ہمیں بتائی ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ تم گناہوں میں لت پت ہو جاؤ، ڈوبے ہوئے ہو، کچھ بھی ہے جتنا بڑا بھی تم نے رب کو ناراض کر لیا ہے، لتطفئ غضب الرب، تم نے صدقہ غریب کے ہاتھ پہ رکھا، ادھر رب تعالیٰ کا غصہ بجھ گیا. لتطفئ غضب الرب، یہ کیا چیز ہے یہ؟ اور میں اتنا پہلے بیان کرتا تھا لیکن ترمذی شریف کی حدیث میں جب میں نے دیکھا تو اس سے آگے کا فائدہ بھی دیکھ لو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ،
فرمایا کہ صدقہ رب تعالی کے غصے کو بھی بجھاتا ہے، اور جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں بری موت سے بھی بچائے گا، بری موت سے بچائے گا، یہ اچھی موت نصیب فرمائے گا۔ مجھے بتائیں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے میں نہیں مروں گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے جو اس سے بچ سکے۔ اما عائشہ نے تو کہہ دیا تھا اگر اس جہان میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ میرے حبیب رہتے، اور جب آپ نہ رہے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، موضوع میں نے چلایا تھا نئے سال کی مبارک باد دینا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، موضوع کی طرف لے آؤں نا، نہ محدثین سے ثابت ہے نہ فقہاء سے ثابت ہے، کسی سے یہ بات ثابت۔ اچھا، میں نے اس میں ذرا مزید غور کیا تو مجھے ایک چیز اور نظر آئی، مجھے تو اس کا الٹ نظر آیا۔ مبارکباد نہیں، جشن منانا نہیں، بلکہ عمر کے سال جیسے جیسے گزرتے جائیں رونا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ مجھے تو یہ نظر آیا کہ شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے مبارکبادیں یہ انگریز دیتے ہیں بھائی، یہ غیر مسلمین کا کام ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھے استغفار کی تعلیم ہے، کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے پہلے سورۃ النصر پر ذرا توجہ فرمایا آپ، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں اللہ کے دین میں لوگوں کو داخل ہوتا ہوا فوج در فوج، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا ہوا؟ آپ کی بعثت، دنیا میں آنے کا مقصد، آپ کی نبوت اور رسالت کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کو ہم نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ذرا دیکھیں کہ کرنا کیا ہے۔ سال بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام 63 سالہ عمر کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، تو میرے رب نے کیا حکم دے دیا؟ آپ کیا کریں؟ جشن منائیں، مبارکبادیں پیش کریں کہ عمر میری بڑی ہو گئی۔ ذرا قرآن کا ترجمہ دیکھیں، کیا کریں آپ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ تسبیح کریں، تسبیح کریں، آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اللہ کی تسبیح کریں بحمد ربک، اپنے رب کی حمد تعریف کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ بھی کہیں الحمدللہ بھی کہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ کے ذکر میں جتنی عمر زیادہ گزرتی جائے ہماری توجہ عبادت کی طرف ہو، اللہ کے ذکر کی طرف ہو، اللہ کی یاد کی طرف ہو، نہ کہ یہ اوٹ پٹانگ کام۔ کون سے مبارکباد؟ یہ کیا پھیکی پھیکی خوشیوں میں مبتلا ہو گئے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فضول۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ 10 منٹ تیسرا کلمہ پڑھ لیتے جس کا ہر کلمہ ایسا ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان، یہ ایک ایک کلمہ، یہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ قیامت کے دن پورے ترازو کو بھر کے رکھ دے گا۔ یہ وہ بہتر تھا یا یہ کیا ہے؟ جی جنوری رات کو 12 بجے موجود ہے۔ اچھا تہجد کی نہیں ہے، شرابیں، ناچ گانے، بھنگڑے، رقص و سرور، جس قوم کی یہ حالت ہو جائے اور یعنی فحاشی جس میں پھیل جائے وہ قوم کبھی فاتح نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا کا اللہ پاک نے اصول رکھا ہے، جس قوم میں کیا پھیل جائے؟ شراب، کباب، رقص و سرور، گانا، وہ قوم کبھی فاتح۔ آپ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرضے کیوں ہیں، ہمارے اوپر انگریز کیوں مسلط ہیں، ہمارے اوپر امریکہ برطانیہ کیوں مسلط ہے، ہم کیوں دبے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی قوت میں درس میں سنا چکا ہوں۔ حمص، کبھی نام سنا؟ حمص کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک قلعہ تھا، بہت مضبوط قلعہ، اندر عیسائی تھے اور اس کی دیواریں بڑی بڑی تھیں، موٹی تھیں، اور اس قلعے کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور صحابہ کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ تلوار، نیزہ، ان چیزوں سے بھرا قلعے کو ہلایا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ منجنیق یہ بعد میں ایجاد ہوئی، صحابہ کے دور میں بھی یہ چیز نہیں تھی، اگر تھی تو اس کی کوئی اور شکل تھی، لیکن صحابہ کے پاس یہ نہیں تھی۔ یہ توپ، یہ چیزیں بعد کی ایجادات ہیں۔ اتنا بڑا گولا پھینکنا اور دیوار میں سوراخ کرنا، صحابہ کے پاس تو ایسی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ اب صحابہ چاہتے تھے، میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ کیا
کیا چاہتے تھے؟ ہمیں فتح ہو، لیکن وہ کبھی کسی میدان میں گھبرائے نہیں ہیں، بہادر تھے، شیر تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ دیوار اس کو توڑنا، اس کو پھلانگنا، آگے پیش قدمی کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو سب نے ایک مشورہ کیا، مشورے میں کیا طے ہوا؟ سارے مل کر زوردار ایک ہم نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ اکبر۔ ایسے جو ملا کے سب نے آواز، اور پھر وہ میری اور آپ کی آواز تھوڑی تھی کہ جو اثر نہ کرتی، وہ تو ان کی آواز تھی جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی آواز تھی۔ فرشتے رشک کرتے ہیں ان کی زندگی پہ، ایسے پاکیزہ نفوس جن کی تربیت محمد نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ، جن کے استاد محمد ہوں، کیا بات ہے، رشک کرنا چاہیے۔ تم نے قرآن کس سے سیکھا؟ اے عبداللہ ابن مسعود اتنا اچھا پڑھتے ہیں آپ تو ایسا پڑھتے ہیں، کمال پڑھتے ہیں۔ اے ابی ابن کعب آپ اتنا اچھا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اے عثمان اتنا اچھا قرآن آپ کیوں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ایک ایک رکعت اللہ اکبر۔ عشاء کے بعد بیت اللہ کے سامنے جب وتر کی نماز شروع کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینے سے آیا ہوں، پھر مدینہ واپس جانا ہے، بیت اللہ روزانہ تو مجھے دکھائی نہیں دے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اب عثمان رکوع ہی نہیں کر رہا، تلاوت جاری ہے جاری ہے جاری ہے، ساری رات بیت اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے قرآن کریم پڑھتے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رکوع کہاں جا کے کیا؟ فرمایا رکوع کیا جب قرآن پاک کی والناس کی ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ آپ اتنا اچھا قرآن کیوں پڑھتے ہیں، نماز کے؟ فرمایا ہم نے سیکھا جو محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربیت ان کی ہے۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی اتنی محبت ہے، تو میں اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، کیا ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف سنا ہے حضور علیہ السلام کو؟ صحابہ کے دلوں میں حضور کی کتنی محبت ہو۔ تو تاریخ گواہ ہے، صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ وہ کلے کی جو دیوار تھی دراڑ پڑ گئی، اس میں ٹوٹ گئی، اور صحابہ اس میں داخل ہو گئے، اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس لیے یہ جو ہم نے سال شروع کیا ہے جی، کیا ناچ سے، گانے سے، بد نظری سے، ان چیزوں سے، یہ چیزیں کام آئیں گی؟ یہ چیزیں ہمیں اونچا کریں گی؟ بے حیائی کیا لذت ہے، گناہ کی لذت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ پاک نے سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیا میرے بندے وہ ہیں؟ اللہ نے کئی نشانیاں بیان کی۔ سورہ فرقان آخری رکوع، اگر دل چاہے تو گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا، صرف ترجمہ ہی دیکھ لینا۔ عباد الرحمن، اللہ رحمان کے بندے ہیں کون سے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں اکڑ کے نہیں، بہت عاجزی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل تکرار کرنے پہ آ جائیں کہتے میاں سلام، ہم بحث نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ ترجمہ میں کرتا ہوں، والذین یبیتون، میرے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں۔ اے اللہ کیسے رات گزارتے ہیں؟ یبیتون لربہم، ان کی رات رب کے لیے ہوتی ہے۔ یبیتون لربہم، کیسے رات گزارتے ہیں؟ ان کی رات کس کے لیے؟ رب کے لیے ہے۔ یبیتون لربہم، اے اللہ رب کے لیے ہے تو کیفیت کیا ہے؟ سجدۃ و قیاما، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یہ رب کے لیے رات گزر رہی ہے۔ سجدۃ و قیاما، اے اللہ رات تو گزارتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اٹھ اٹھ کے پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اٹھ اٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر کہتے کیا ہیں اس وقت؟ فرمایا جب وہ ایک دعا کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ان کی وہ دعا پچھلے رات کے آخری وقت میں۔ اے اللہ وہ کیا دعا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ یہ کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر، جب قیام اور سجدے سے اور رکوع اور تسبیحات سے، استغفار سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ دستے سوال دراز کرتے ہوئے مجھ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار جہنم کا عذاب اس کو ہم سے دور کر دے، اس کو پھیر دے، ہمیں جہنم سے دور فرما دے اور نجات عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے یہ میرے بندے ہیں۔ آج کی سال کی پہلی رات اس حالت میں گزری مسلمانوں کی۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما،
شرک نہیں کرتے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، قتل نہیں کرتے، ناحق زنا نہیں کرتے. اللہ نے یہاں لکھ دیا جو یہ کام کرے گا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا عذاب دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور رسوا کر کے اس کو اس میں ڈالا جائے گا، رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے. اے اللہ پھر کیا بنے گا؟ 75 سال زندگی گزارنے کے بعد اب توبہ کر رہا ہے. اے اللہ سچا بن گیا ہے، کہتا معاف کر دے رب. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجھے وہ بات کبھی نہ بھولے گی. 16 سال کی عمر میں پہلا حج کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. پوری زندگی پھر کوئی حج قضا، کل 70 سال عمر ہے، 55 حج کیے، اور آخری حج مسلمانوں کا یہ امام سفید داڑھی ہو گئی اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں میرے پروردگار اس بوڑھے کو بخش دے، اس بوڑھے کی بخشش فرما، معاف کر دے. اتنا بڑا خوف ہے ان لوگوں کے بارے میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو صدق کے دل سے ایمان لائے، توبہ کی اور عمل صالح کے پہلی زندگی باتیں وہ بھی محفوظ ہے. ہمارے پاس وہ پہلا ریکارڈ وہ محفوظ، گناہ سارے لکھے ہوئے پہلی زندگی کے محفوظ ہیں. لیکن ان کی سچی توبہ کی برکت سے ہم اپنے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرمایا ہم کہہ دیتے ہیں ہم اس کی توبہ سے خوش ہیں، اب جتنے تم نے گناہ لکھے ہر گناہ کی جگہ کے اوپر ایک ایک نیکی لکھ دو تم. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دینی شعور نصیب فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب